انسان کی ساری زندگی سیکھنے میں گزرتی ہے۔ تربیت کا پروسیس اس کی زندگی میں جاری و ساری رہتا ہے، لیکن اس کی عمر کا وہ حصہ جو پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہوتا ہے وہ انسان کا بچپن ہے۔ جیسا بچپن میں وہ سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی کا ہر گوشہ اسی کے مطابق گزرتا ہے، گویا کہ اس کی سیکنڈ نیچر اور فطرت ثانیہ وہی بنتی ہے جو اس کا بچپن ہے، جس میں اس کی تربیت کے ساتھ اس کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ اور بچوں کی تربیت کا محور و مرکز اور پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ بیٹی کے لیے اسلام نے رحمت کا لفظ استعمال کیا اور ان کی تربیت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا نوشتہ عطا فرما دیا۔ جب بیٹی چھوٹی ہو، بلوغت سے پہلے اس کو بایا پہنائیں، اس کو برقع کی عادت ڈالیں، اس کو چادر پہنائیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور ساری مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہرے پر چادر ڈال کے رکھیں کہیں ان کی پہچان نہ ہو جائے، ان کو حجاب کروائیں، ان کو پردہ کروائیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا۔ اور جب ایک بیٹی کو شروع سے ہم پردے کی عادت نہیں ڈالتے تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ بلوغت میں قدم رکھنے کے بعد اس کو کہا جائے تو وہ بیٹی نہ پردہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ برقع پہننے کے لیے تیار ہے۔ اس کو تو لباس بھی بوجھل لگتا ہے۔ عورت کے بال بھی اسی طرح اس کے سطر میں ہیں، اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کے بال کھل گئے یا باریک اس نے دوپٹہ پہن کے نماز پڑھی، اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اس کی تربیت کرنا یہ گھر کی ذمہ داری ہے، افراد خانہ کی ذمہ داری۔ اپنے گھر میں بیٹیوں کی تربیت کریں۔ ایسے لباس کی قطعاً اجازت اسلام نے نہیں دی، جس سے لباس پہن کے بھی بے لباس رہیں، جس کے اندر جسم کے اعضاء نمایاں دکھائی دیں۔ اسلام مطلقاً اس کی ممانعت کرتا ہے۔ گرامی قدرات، رہی صحیح کسر ہمارے یونیورسٹیز کے ماحول نے دے دی، کوئی ایجوکیشن نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ جو اچھے گھروں کی بیٹیاں ہیں وہ یونیورسٹیز میں بھی جا کر لباس اور اپنے پردے کا اور برقعے کا اہتمام کرتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا گر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، ایسا علم جس سے عورت ہی نہ رہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی۔ عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی۔ تو جو عورت بے پردہ ہو وہ عورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عورت کا معنی تو ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ علامہ فرماتے ہیں وہ علم نہیں، وہ موت ہے۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، اے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ حضرت ام خلاد بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ پردے میں آئیں، پورا نقاب کیا ہوا، حجاب پہنا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا اے ام خلاد، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، لوگ تو اپنے آنچل بھی نوچ لیتے ہیں، اپنے پردے بھی اتار دیتے ہیں، تیرا جوان بیٹا دنیا سے گیا اور تو پردے میں آئی ہے۔ ام خلاد نے کہا ہاں میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، کہا مجھے فخر ہے کہ میں شہیدوں کی ماں ہوں۔ فرماتے ہیں اگر بندہ درویش سے کوئی نصیحت لینی ہے تو لے،
اے میرے قوم کی بیٹی ماں بہن، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ساری قوم مر جائے، ہزار قومیں مر جائیں، اے میری امت کے بیٹی تو نہ مرنا، تیرے اندر مردگی نہ آ جائے، تیرا لباس پاکیزہ رہے، تیرا اوپر حجاب رہے، تو اپنے حجاب اور پردے میں رہے، تیری سوچ پاکیزہ رہے، تیرا حیا کا زیور سلامت رہے، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزار قومیں مر جائیں، اے امت کی بیٹی تو نہ مرنا، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر گیری، اگر تو آج بھی حضرت سیدہ کائنات کی لونڈی بن کے زندگی گزارے گی، اللہ تیری گود میں حسین جیسا ہیرا بھی عطا فرما دے گا۔ آج اس قوم کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید آئیڈیل عورت سوشل میڈیا پر اپنے سبسکرائبر بڑھانے والی ہے، آج کی بیٹی سمجھتی ہے کہ شاید فور یو پہ آنا میرے لیے ایک آئیڈیل لائف ہے، کامیابی کی دلیل ہے، آج کی بیٹی سمجھتی ہے کہ شاید میرے فالوورز بڑھ جائیں، اور اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے وہ کبھی بے لباس ہو رہی ہے، کبھی نت نئے معاملات کے ساتھ لوگوں کے سامنے اڑیا ہے، کبھی حیا کا زیور اتار کر لوگوں کو بے لباس ہو کر دکھاتی ہے۔ یاد رکھیے آئیڈیل لائف یہ نہیں، یورپ اگرچہ لاکھ یہ تمہیں دھوکہ دے، علامہ فرماتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جھوٹے نگ ہیں، اے میری قوم کی بیٹی، اے میرے قوم کی بہن، ماں اور بیوی، اس بات کو ذہن میں رکھ، تیری کامیابی کا راز یہی ہے کہ تو حضرت سیدہ کائنات کی چادر رحمت سے جڑ جا، اللہ تجھے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سارے چپ۔ حضرت مولا علی گھر آئے، کہا سرکار نے عجیب سوال پوچھا ہے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا کیا سوال؟ کہا سرکار نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے جواب دیا۔ اگلی محفل میں سرکار پھر بیٹھے، یہی سوال دہرایا، مولا علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں جواب دوں، میں جو فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے لا یراہن الرجال، کہ مرد اس کو نہ دیکھے، غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ سرکار نے فرمایا اتنا پیارا جواب میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ گرامی حضرات، ایک دن سرکار ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک نبینہ صحابی آئے، سرکار نے کہا چلو سب پردے میں۔ عرض کیا پیارے آقا وہ نبینہ ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کو نظر نہیں آتا۔ فرمایا وہ نبینہ ہیں، تم تو نبینہ نہیں ہو۔ کہ اس موضوع سے معلوم ہوا آج ہمیں اپنے گھروں میں بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ہزاروں حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، عورت کے حجاب میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج کی بیٹی کی تربیت ایک خاندان کی تربیت، وہ جس گھر کا فرد بنے گی وہاں بھی عزتیں اسی کے لیے ہوں گی کہ جو اپنی عزت کے تقدس کے ساتھ رشتوں کے تقدس کی بات کرے۔ حضرات اس میں کردار ماؤں کا ہے، اس لیے آج ضرورت ہے ایک ماں کی تربیت، ایک قوم کی تربیت، ایک بیٹی کی تربیت، ایک معاشرے کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو اسی چادر کے تقدس میں رکھتے ہوئے اس حیا کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق دے، اور جہاں تک گھر کے سربراہان ہیں کوشش کرے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ سوشل میڈیا کے اس استعمال میں جہاں بہت سی برائیاں نے جنم لیا وہاں رشتوں کے تقدس اور فرق کو مٹایا، ان فرقوں کو مٹانے والے معاملات کو یکسر نظر انداز کر کے ہمیں سرکار کی شریعت کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ کہ محمد